بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے جس کی وجہ سے خواتین بہت پریشان ہیں۔ یعنی خواتین کیوں پریشان ہیں؟ خواتین اپنے شوہر کی لا تعلقی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یعنی وہ اپنے مسائل اپنے شوہر کو بتانا چاہتی ہیں اور شوہر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ دن بھر سسرال والوں کا جو رویہ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اگر اس کی شکایت کرتی ہیں تو وہ بھی نہیں سننا۔ یہاں تک کہ اگر وہ بچوں کے مسائل ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ بچوں نے پڑھا نہیں ہے، دن نے بہت تنگ کیا، شرارتیں کی، تب بھی شوہر کا موڈ سخت خراب ہو جاتا ہے اور وہ سننا پسند کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات شوہروں کو سمجھنی چاہیے کہ جب آپ ایک عورت کو شادی کر کے لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے خاندان کی بنیاد رکھی ہے، تو آپ کو اس کے مسائل سننے بھی چاہیے اور سمجھنے بھی چاہیے۔ مرد اپنی لا تعلقی ظاہر کر کے سارا کچھ صرف عورت کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ تم 100% ذمہ دار ہو ہر کام کی۔ یعنی شوہر چاہتے ہیں کہ وہ بیوی کی بات سنے ہی نہیں، وہ ہر چیز سے بالکل لا تعلق ہو جائیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ رویہ درست ہے کہ وہ بیوی کی بات نہ سنیں، اس پر رسپانس نہ دیں، یا اگر رسپانس بھی دیں تو اتنا خراب رسپانس دیں کہ نیکسٹ ٹائم بیوی کی بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہو؟ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بالکل، پہلا سوال یہی ہے۔ تو آپ تو مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ وہ مرد ایسا کرتا ہے، تو آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ مرد ایسا کرتا کیوں ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے اس لیے کرتا ہے تاکہ جو بھی مسائل ہیں وہ عورت خود ہی ہینڈل کرے، خود ہی ان سے نپٹے، خود ہی ان کو سلجھائے، مرد کو انوالو نہ کرے۔ وہ گھر آئے اور سکون سے وہ یا تو موبائل استعمال کرتا رہے، یا اگر وہ کوئی کتاب پڑھنا چاہ رہا ہے، موبائل میں گیم کھیلنا چاہ رہا ہے، واٹ ایور جو بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے اپنی مرضی سے کرے۔ سب کچھ جو ہے وہ عورت کو ہی دیکھنا ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے خواتین کی۔ آپ تو شاید یہ بات کہیں۔ شاید یقیناً میں بات کروں گا، جب آپ کہتی ہیں نا ظاہر سی بات ہے، تو میں کہتا ہوں یہ ظاہر سی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہم بہت سارے گھرانوں میں دیکھتے ہیں کہ مرد بات بھی کرتے ہیں، چائے بھی ساتھ پیتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، روزانہ بیوی کو گھمانے بھی لے کے جاتے ہیں۔ اب بہت ساری بیویاں کہیں گی کہ ایسے مرد کہاں پائے جاتے ہیں، تو پائے جاتے ہیں۔ اور اگر کمنٹس اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں ریکویسٹ کروں گا ان خواتین سے جن کے شوہر یہ سارے کام کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ ہاں واقعی میں ہمارے شوہر ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کیا کر رہا ہے، اس سے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا جب آپ یہ بتائیں گے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ فرق وہاں پڑتا ہے جب آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر کیوں رہا ہے۔ یعنی آپ ایسی کیا باتیں کر رہی ہیں کہ شوہر سننا ہی نہیں چاہ رہا۔ یعنی شوہر کا انٹرسٹ اگر موبائل میں ہے تو اس کا مطلب ہے موبائل اس کو انٹرٹین کر رہا ہے نا۔ اگر مثال کے طور پہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مرد چاہتا ہے انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ، یعنی بچوں کے مسائل، بیوی کے مسائل وہ کون سنے گا، وہ کون حل کرے گا؟ دیکھیے، مسائل سنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر خواتین یہ سمجھ رہی ہیں کہ شوہر ہماری بات نہیں سمجھ رہا تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا۔ کہتے ہیں کہ وی لائک دا میسج وین وی لائک میسنجر۔ ہمیں کسی شخص کی بات اس وقت اچھی لگتی ہے جب وہ اچھا لگتا ہے۔ کہ آپ نے ایسے گھرانے نہیں دیکھے کہ جہاں پہ عورتوں کی ہر بات سنتے ہیں مرد، اور سب کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کر کیا رہے؟ یعنی اس کو ماں بھی غلط لگے گی، اس کو بھائی بھی غلط لگے گا، اس کو اپنی بہنیں بھی غلط لگیں گی، باپ بھی غلط لگے گا۔ صحیح لگتا ہے تو کون؟ میری بیوی۔ تو آپ کو ایسے گھر نظر نہیں آتے؟ نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے بہت کم گھرانے ہوتے ہیں جہاں یہ والا کام ہو رہا ہو کہ مرد جو بیوی کے اتنے کہم ہیں، لیکن ہماری بیویاں مانتی نہیں ہیں اس بات کو۔ نہیں مانتی ہیں۔ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ تو خیر، آپ ٹاپک سے زیادہ دور مت جائیے گا۔ نہیں، وہ ٹاپک پہ ہی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں، عورت میں اگر مرد دلچسپی نہیں لے رہا اس کی باتوں میں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں لے رہا۔ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، ہم شوہر کے مطلب کی بات کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، ہم اپنی پرابلم کس انداز سے بتا رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں جب عورتوں کو سمجھ میں آ جائیں گی نا، تو مرد ان کے اندر خود دلچسپی لینے لگے گا۔ مرد تو دلچسپی لینے کے لیے تیار رہتا ہے عورتوں کے اندر۔ اس کو تو عورتوں کے اندر سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی کے اندر اس کو تو وہ چاہتا ہے کہ وہ انٹرسٹ لے، لیکن بیوی ایسے اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ مرد اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا۔ تو دیکھیں، اس طرح تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ
عورت جو ہے وہ مرد کے ناز اٹھائے، اس کے نخرے اٹھائے، اس کی بات سنے، چاہے وہ دن بھر کتنی ہی پریشان کیوں نہ رہی ہو، اس نے بچوں کو کس طرح فیس کیا ہو، ان کی پرابلمس کو دیکھا ہو، اس نے سسرال والوں کی باتوں کو برداشت کیا ہو، اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں شوہر آئے تو شوہر کے بھی ناز نخرے آگے اٹھائے، پیچھے گھومیں. ہاں آگے پیچھے گھومے، لیکن اپنے ایشوز سے بات نہ کرے، اپنے پرابلم ڈسکس نہ کرے. بعض خواتین اپنے گھر میں یہ بات نہیں کر پاتی ہیں، تو پھر بتائیں اس میں کیا کریں؟ وہ اپنی پریشانی کے ذریعے کہاں رہے کریں؟ دیکھیے جب محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے نا تو مرد بات سنتا ہے. اب دیکھیں بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے لڑکی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور شادی کے بعد پھر لڑکی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے. تو ہم بہت ساری جگہ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں انیشیٹو لیتی ہیں، وہ اظہار محبت کرتی ہیں، وہ مرد کے آگے پیچھے گھومتی ہیں. کچھ دنوں کے بعد ان کا ریلیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے، پھر ان میں محبت ہو جاتی ہے، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر دی اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو کام لڑکیاں پہلے کر رہی تھیں اگر وہ دوبارہ کرنا شروع کر دیں، یعنی مرد کی اگر آپ تھوڑا سا اس کو لفٹ کرائیں، اس سے اس کے مطلب کی بات کر رہے ہیں، اس سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک رشتہ محبت کا اور دوستی کا رشتہ بن جائے گا. امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جو کام وہ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی، جہاں پہ لو میرج ہوتی ہے یا جہاں ارینج میرج ہے، شادی کے شروع کے دنوں میں کر رہی ہوتی ہیں یا منگنی کے بعد فون پہ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ باتیں جس پہ مرد خوش ہو رہا ہوتا ہے، اگر خواتین وہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو مرد کیا کرے گا؟ آپ اس کو 3-4 دفعہ خوش کریں، وہ 20-25 دفعہ آپ کو خوش کرے گا. یعنی بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہم ہی کریں، سب کچھ ہم ہی کریں، دن بھر ہم جھیلیں، پھر شوہر کو بھی ہم انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں. ہم یہی کہتے ہیں کہ ساری زندگی یہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کچھ عرصے یہ کام نہیں کیا، ساری زندگی آپ کو دن بھر بھی جھیلنا پڑے گا اور رات کو بھی جھیلنا پڑے گا. تو سمجھداری کیا ہے کہ کچھ عرصے شوہر سے ریلیشن بہتر کرنے کے لیے اس سے میٹھی میٹھی باتیں کیجئے، پیاری پیاری باتیں کیجئے، کچھ دفعہ کر لیں، پھر آپ دیکھیے پھر وہ صبح کے بھی جو دن بھر کے آپ کے مسائل ہیں نا وہ بھی حل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، اور شام کے جو مسائل ہیں اس کو بھی غور سے سنے گا، اس کا سولوشن نکالے گا. لیکن پہلے آپ کو قریب ہونا پڑتا ہے. دیکھیں آپ قریب ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے بات کی سے پہلے کہ خواتین لفٹ نہیں کراتی ہیں، تو ظاہر ہے کس کو لفٹ کرائیں گے؟ شوہر کو لفٹ کراتی ہیں وہ نہیں کراتے. کیوں؟ آپ نے کیوں اس طرح کی بات کی کہ نہیں لفٹ کراتی؟ لیکن شوہر کے آنے کے بعد جو نا بیویاں عام طور پہ بڑی غصے میں نظر آتی ہیں شوہروں کو، بچوں پہ شور کرنا، چلانا اور شوہر پہ تنقید کرنا، لیکچر دینے کا عورتوں کو اتنا شوق ہوتا ہے. یقین کریں ان کو لگتا ہے کہ ہم نا شوہر کی اصلاح کرنے کے لیے آئیں. یعنی ہمیں ایک ایسی چیز ملی ہے جو بہت ہی خراب اور بہت ہی بگڑی بھی ہے، اور ہمیں کو سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، نکھارنا ہے، اور وہ تیار ہی نہیں ہو رہا. اس کو لگتا ہے کہ ویسے ہی میں خوش ہوں، میں زیادہ انجوائے کر رہا ہوں. بیوی جو مجھے سدھارنے کے لیے آ رہی ہے وہ خود تو اپنی حالت دیکھے. نہیں تو پھر دیکھیں نا، یہاں جو ہے یہ بات کر رہے ہیں ٹاپک تو کہیں اور چل جائے گا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ جب ایک لڑکی آتی ہے اور اگر مرد کا مزاج صحیح نہیں ہوتا ہے، کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ساس کہتی ہے بھائی اب تم ہی سدھارو گے اس کو، تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں سدھارنے کے لیے آئی ہوں. دیکھیے اصل میں نا حالات جس طرح سے خراب ہو چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ گھروں کے حالات بھی خراب ہیں، عورتیں سفر کر رہی ہیں، بہت تکلیف کے اندر ہیں، عورتوں کے لیے واقعی میں بہت پریشانیاں ہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ باہر کی دنیا دن بدن بہت ٹف ہوتی جا رہی ہے. یعنی مردوں کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم جو دوست بیٹھا کرتے تھے نا پہلے، ابھی کل میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھ سے کہنے لگا یار زبیر ایک بات بتاؤ، ہم 2-3 سال پہلے جب بیٹھتے تھے ہم کتنا ذکر کرتے تھے مہنگائی کو. میں نے کہا مہنگائی کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے تھے، ہماری اپنی اتنی باتیں ہوتی تھی، مزے مزے کی باتیں. کہ اب ہمیں مہنگائی ڈسکس کرنی پڑ رہی ہے یار. ہم لوگوں کی انکم ڈبل ہو چکی ہے پہلے کے مقابلے میں، لیکن ہماری مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. یعنی چیزیں مہنگائی ہر 30-30 40-40 50-50% مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو اس ریشو سے ہماری سیلریز نہیں بڑھ رہی جس ریشو سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور جس ریشو سے نئی نئی چیزیں ہماری زندگی میں داخل ہو رہی ہیں، ہماری بیویوں کی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں. پہلے اتنی چیزیں ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی ان چیزوں کی. یعنی جو چیزیں پہلے لگژری تھیں وہ نیڈ بن چکی ہیں، ضرورت بن چکی ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے مرد وہ تمام کی تمام چیزیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو خوش رکھوں. یقین کیجئے لیکن وہ گھر آتا ہے اس کو شکل دیکھنی پڑتی ہے اپنی بیوی کی بہت زیادہ غصے والی، اداسی والی. اس نے اپنے آپ کو مینٹین نہیں کیا ہوا ہوتا. مینٹین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی میک اپ کر کے بیٹھے ہیں، منہ ہاتھ تو نماز پڑھتی ہے نا، وضو کر کے ایک دفعہ کنگا کر کے اچھی طرح سے دوپٹہ تمیز سے اوڑھ لیں، کیا کپڑے جو ہے وہ دن میں روزانہ چینج کرنے میں مسئلے والی بات نہیں، ایک دفعہ نہا لیں دن میں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال. میں آپ سے یہ نہیں کہنا کہ
بہت زیادہ جا کے پارٹی میک اپ کر کے آئے روزانہ اور روزانہ بن سنور کے بیٹھے نہیں. یعنی آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹین کیا ہوا ہے, اپنے اوپر توجہ دی ہوئی ہے. تو آپ اپنے اوپر توجہ نہیں دیں گی تو شوہر بھی نہیں دے گا. تو نہیں, یہاں تو میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی کہ ہم نے بڑا ایک سنگین مسئلہ اس وقت رکھا ہے ہمارے سامنے, کہ ہم واقعی میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم خواتین کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں, ہم گھر بچوں کو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی شرارتیں, ان کا تنگ کرنا, ان کا پریشان کرنا. جوائنٹ فیملی میں تو پھر تو اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اس دوران واقعی میں نہیں سوچتے کہ جو مرد باہر ہے وہ کیا کچھ برداشت کر کے آ رہا ہے. کیونکہ واقعی میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, کمانا کوئی آسان بات نہیں ہے, اور کمانے کے بعد پورے مہینے اس کو مینیج کر کے چلنا بہت مشکل ہے آج کل. ہم ٹاپک پہ دوبارہ آتے ہیں. ٹاپک یہ ہے کہ بیویاں اگر شوہر کی بات نہیں سمجھ رہی ہیں تو انہیں شوہر سے پہلے تو ہمدردی کرنی چاہیے کہ وہ ایک محنت کرنے والا انسان ہے. سیکنڈ چیز ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو اگر ہم شوہر کو تھوڑا سا انٹرٹین کریں گے, انٹرٹین کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کے مطلب کی باتیں کرنا, جن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے اس پہ بات کرنا, اس کے انٹرسٹ پہ بات کرنا, اور یہ مت سوچنا کہ ہم ہی کیوں کریں گے, کیونکہ کچھ عرصے کرنے کے بعد آپ کو اس کا صلہ بہت بڑا ملتا ہے. جس کی ہم بار بار ایک مثال دیتے ہیں بیج لگانے والی. تو بیج لگانے کے بعد آپ کو کچھ عرصے انتظار کرنا پڑتا ہے, تھوڑی کیئر کرنی پڑتی ہے, پھر جو پھل ملتے ہیں آپ کو بہت طویل عرصے تک ملتے ہیں. یہ میٹافور آپ کو دماغ میں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ آپ ایک بیج, نیکی کا بیج ڈال رہے ہیں, کل آپ کو وہ پھل نہیں دے گا, تھوڑا ٹائم لے گا, تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب اگر ہم یہ چاہیں گے ہم نے آج خیال رکھنا شروع کر دیا اور کل سے وہ ہمارا خیال رکھنا شروع کر دیں تو یہ تو ناممکن ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ہماری ویڈیو زیادہ تر خواتین دیکھتی ہیں تو ہم یہ مشورے خواتین کو دے دیتے ہیں. وہ جو مرد دیکھتے ہیں نا تو ان کو بھی سوچنا چاہیے. اگر جو ہم ویڈیوز خاص طور پہ مردوں کے لیے بناتے ہیں اس میں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے. جو ویڈیوز مردوں کے لیے ہوتی ہیں اس میں ہم مردوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے. پھر ہم خواتین کا کیس ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو نہیں اندازہ, وہ دن بھر جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, جیسے بچوں کو سنبھالنا اور ان کی شرارتوں کو دیکھنا اور باقی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا بہت اتنا آسان نہیں ہے, ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں خواتین سے. ہم خواتین کو اگر خواتین کے پرابلم بتانا شروع کر دیں گے نا وہ اور بیچاری ڈاؤن ہو جائیں گی, بولیں گی یار ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ مت سوچیے آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ سوچیں کہ کس طرح چیزوں کو بہتر کرنا ہے. جب مردوں سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں عورتیں کیا کرتی ہیں, جو باتیں میں نے آج بتائی ہیں وہ ہم مردوں کو نہیں بتاتے. تو ہم یہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ریلیشن کو بہتر کریں, صبر کریں, ان کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں, انہیں ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں, ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھیں. وہ تو ایک پھول سے مان جاتی ہیں, وہ تو صرف ان سے ہاتھ پکڑ کے 1 منٹ بات کر لیں وہ ان کے سارے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں. خواتین یقین کریں بہت آسانی سے, خواتین کو سمجھانا, ان کو منانا بہت آسان ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بیٹیوں کے بارے میں کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرو, وہ جلد مان جاتی ہیں. خواتین جلد مان جاتی ہیں. تو طریقہ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رائٹ اسٹیپ کیا ہے جو آپ کو لینا ہے, وہ کیا چیز ہے جو ٹریگر کر جائے گی جس سے بیوی سمجھ جائے گی. ضروری نہیں کہ بہت مہنگے مہنگے گفٹس کے بعد ہی وہ سمجھے گی. بعض اوقات وہ چند محبت کے بول سے ہی بالکل ریلیکس ہو جاتی ہے, خوش ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگ جاتی ہے. لیکن یہ بات ہم عورتوں کو بتاتے نہیں ہیں, یہ بات ہم مردوں کو بتاتے ہیں. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم مردوں سے کیا باتیں کرتے ہیں, انہیں ہم کیا مشورے دیتے ہیں. بالکل, یعنی اگر ہم اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ہم نے کیا چیز سمجھی, عورتیں کیوں پریشان نہ ہو کر ان کے شوہر ان کی بات نہیں سنتے, تو ان کو پھر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شوہر سے وہ پازیٹیو بات کریں. یعنی وہ شوہر کے آتے ہی نیگیٹو باتیں کرنا نہ شروع کر دیں, بلکہ وہ شوہر کے ساتھ پہلے کوئی جو گھر میں نہیں, دن بھر گھر میں اچھی باتیں بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں, تو جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کریں, بچوں کو اپریشیٹ کریں, یا اگر سسرال والوں کو اچھا رویہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر کریں. پھر ہاں اگر کوئی ایسی پرابلم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے واقعی بتانی چاہیے, تو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد بتائیں. بعض خواتین شوہر کے آتے شروع ہو جاتی ہیں بولنا, تو یہ بہت غلط ہوتا ہے. تو ناظرین, مرد جو ہے وہ بہت محبت کا بھوکا ہوتا ہے, اس کو تھوڑی سی بھی محبت مل جائے نا تو وہ بڑا فلیٹ ہو جاتا ہے فوراً ہی نا, وہ فوراً اپنے آپ کو اچھا انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مردوں کو میں یہ تو نہیں کہوں گا بیوقوف بنانا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مردوں کو ڈیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا خواتین سمجھتی ہیں. محبت سے ڈیل کیجئے, پھر دیکھیے گا کہ وہ آپ کے لیے کیا کچھ کر گزرتا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.